الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات پر ان گنت لا تعداد درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج آپ محترم المقام جناب حاجی محمد یونس صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کے گھر میں محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ ان کی ان محبتوں کو اور کاوشوں کو اور ہماری حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے ہزاروں نہیں لاکھوں پہلو ہیں، اور سب سے زیادہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے وہ رب ذوالجلال ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے پورا قرآن ہی اتار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات ایک سورۃ البقرہ سے ہے اور دوسری پارہ نمبر 4 سے ہے۔ ان دونوں آیتوں کا جو مضمون ہے وہ تقریباً 95% ایک جیسا ہے، کچھ فرق کے ساتھ مضامین ایک جیسے ہی ہیں۔ اللہ نے ان کو رپیٹ فرمایا ہے، دوبارہ ذکر فرمایا ہے۔ تو ان 2 آیات مبارکہ کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے حوالے سے اور آپ کی تعلیمات مبارکہ اور ان کے عظیم نتائج کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے آرڈر پر، اللہ کے حکم پر اللہ نے فرمایا میرا گھر بناؤ، تو انہوں نے گھر بنا لیا، مکمل ہو گیا اللہ کا گھر۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، جب کام اللہ کا کر لیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، دعا کی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ اور ان دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، پارہ نمبر 1 میں موجود ہے اور پھر پارہ نمبر 13 میں موجود ہے۔ تفصیل کے ساتھ ان 2 مقامات پر، ان 2 پاروں میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ پچھلی آیات کو جوڑ کر اگر میں اس کا ترجمہ کروں اور اس کا مطلب عرض کروں تو وہ یہ ہے، رب کریم تیرا گھر بنا لیا ہے اور اسی گھر کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس۔ پارہ نمبر 4 کے پہلے رکوع کے اندر اللہ نے اپنے اس گھر کا تعارف کروایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 3 کا بڑا جوڑ ہے آپس کے اندر، وہ میں عرض کروں گا۔
گھر اللہ کا بنایا اور اسی گھر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اینٹوں کا بنا ہوا گھر عالمین کے لیے ہدایت کیسے بن سکتا ہے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے بھئی، اینٹوں کا گھر ہے، اینٹیں ہیں یا پتھر ہیں، عبارت اسی طرح ہی بنائی گئی، پتھر اینٹیں ملا کر جی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جی وہ اللہ کا گھر، اس کی عمارت کھڑی کر دی اور بنا دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دی یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ عالمین کے لیے ہدایت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، یہ کیسے ہدایت ہو سکتے ہیں؟ تو دعائے ابراہیم کی طرف آئیں، وہاں سے بہت ساری ہدایات اور بہت ساری معلومات ہمیں حاصل ہوگی۔ مولا کریم یہ میں نے تیرا گھر بنا لیا، اب پارہ نمبر 4 کی آیت بھی شامل کر لیں ساتھ کہ یہ اب یہ وہ گھر ہے کہ جو عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت عالمین کو ایسے نہیں ملنی، کوئی دینے والا آئے گا تو عالمین کو ہدایت ملے گی نا۔ اکیلا گھر ہدایت نہیں دے سکتا، اس میں کوئی آئے گا اور وہ ہدایت کی راہیں دکھائے گا، اور وہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹیں گے اور وہ عالمین کو منور کریں گے، تو پھر ثابت ہوگا کہ واقعی یہ کعبہ جو ہے یہ عالمین کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو دعا مانگی مولا کریم تو ایک رسول بھیج دے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، رسول بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں نبی علیہ السلام کی نبوت کا ذکر بھی فرما سکتے تھے، نبی بھیج، عرض کی رسول بھیج۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی رسولوں کی رسالت کا ذکر کیا ہے۔ جتنے حضور علیہ السلام سے پہلے رسول آئے ان کا کلمہ تقریباً جو امت کے اندر جاری تھا اس میں رسالت کا حوالہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد جو اگلا حصہ بنتا تھا نا، موسیٰ رسول اللہ، حالانکہ رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، موسیٰ کے بعد کا لفظ ہوتا تھا کلیم اللہ۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام نے کلمے کے اندر رسولوں نے خاص طور پر اپنی رسالت کا حوالہ نہیں دیا، جبکہ اپنی امت کو بتاتے کہ ہم رسول ہیں۔ جو رسول تھے وہ اپنی رسالت کی بات بھی کرتے تھے، کلمہ میں حوالہ رسالت کا نہیں ہے۔ تو اہل علم نے یہ بات درج کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے ایک ادب کا لحاظ کیا ہے۔ عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کہ جب میں تمہیں کتاب دے دوں، علم عطا کر دوں اور تم آ جاؤ، پھر ایک میں رسول بھیجوں، ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول کی آمد ہو جائے، تشریف آوری ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں، محققین فرماتے ہیں، انبیاء نے عالم ارواح میں سن لیا تھا کہ رسالت بلی شان اللہ یہاں ہمارے سامنے ایک خاص پیغمبر کے لیے اور ایک خاص اپنے حبیب کے لیے اور رسول کے لیے رسالت کا ٹائٹل استعمال فرما رہا ہے۔ تو کلمہ کے اندر انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، رسالت محمدی کو نظر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، ادب کرتے ہوئے کلمہ کے اندر 300 سے زائد مرسلین جو تشریف لائے انہوں نے اپنی رسالت کا حوالہ نہیں دیا، جبکہ وہ رسول تھے۔ اور نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کے اندر کیا عرض کر رہے ہیں؟ ایک رسول بھیج۔ وہ رسول آ کے کیا کرے؟ نمبر 1، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، یتلو علیہم، ایک آیت میں ہے آیاتی ہی، ایک میں ہے آیاتی کا، اس کی آیتیں تلاوت کرے، تیری آیتیں تلاوت کرے، بات ایک ہی ہے۔ ایک آیت میں بطریق الغیبت گفتگو ہو رہی ہے، اس میں بطریق الخطاب گفتگو ہو رہی ہے۔ تیری آیتیں تلاوت کرے، اس کی آیتیں تلاوت کرے، بات ایک ہی ہے۔ دوسرا کام کیا کرے؟ عرض کی دعا کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ رسول
آ کر کتاب سکھائے، کتاب کی تعلیم دے، کی آیتیں تلاوت کرے، بات ایک ہی ہے۔ دوسرا کام کیا کرے؟ عرض کی دعا کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ رسول آ کر کتاب سکھائے، کتاب کی تعلیم دے۔ کیا مطلب؟ اس کو تو ساتھ ساتھ معلم بنا کر بھی بھیجنا۔ رسول وہ ہوگا، وہ تیری آیتیں تلاوت کرنے والا ہوگا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کو کتاب کا معلم اور حکمت کا یعنی سنت کا معلم بنا کر بھیجنا۔ اور معلم کسے کہتے ہیں؟ استاد۔ معلم کسے کہتے ہیں؟ استاد کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید نے اللہ نے فرمایا شاہدہ، میں نے شاہد بنا کر بھیجا، میں نے ان کو نذیر بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، داعیا الی اللہ بنا کر بھیجا، سراجم منیرہ بنا کر بھیجا۔ المزمل کا ٹائٹل موجود ہے، المدثر کا ٹائٹل موجود ہے۔ آپ یعنی کہ غور و فکر کرتے چلے جائیں، بہت سارے اسماء مصطفیٰ صفاتی نام قرآن مجید سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور قرآن ان کے متعلق رہنمائی دیتا چلا جائے گا۔ سورہ توبہ کی آخری جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ، یہ بھی آپ کا نام ہے عزیز، عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو جو بہت سارے نام نکلیں گے ان میں ایک یہ بھی ہے انما بعثت معلما، رب ذوالجلال نے مجھے استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، سراجم منیرہ بھی ہیں، داعیا الی اللہ بھی ہیں، ساتھ ساتھ معلم کائنات بھی ہیں۔ ان کو معلم بنا کر بھیجنا، وہ آ کر تیری کتاب کی تعلیم دے اور سنت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں مزکی بنا کر بھیجنا، وہ باطن کا تزکیہ اور صفائی ستھرائی بھی فرمائے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پارہ نمبر 4 والی آیت کا ابتدائیہ اور اختتامیہ وہ اس آیت سے ذرا مختلف ہے۔ وَأَنْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر اللہ نے فرمایا، اللہ نے مومنوں پر کیا کیا؟ احسان کیا۔ تلاوت کرنے والا رسول، معلم رسول، سنت سکھانے والا رسول اور تزکیہ باطن کرنے والا رسول بنا کر بھیجا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ آیتیں پڑھنے والے جب تک نہیں آئے تھے، قرآن سکھانے والے جب تک نہیں آئے تھے، سنت بتانے والے جب تک نہیں آئے تھے، باطن کا تزکیہ فرمانے والے اور باطن کو باطنی نور سے منور فرمانے والے جب تک نہیں آئے تھے، لوگوں تم گمراہی کے اندر تھے، تم جہالت کے اندر تھے۔ جہالت اور گمراہی کا علاج آ کر ہی اس نبی اور رسول نے کیا ہے۔ تو کسی معاشرے کو اگر بدلنا ہو، کسی معاشرے کو، معاشرے میں اگر ہے جہالت، معاشرے کے اندر اگر ہے ضلالت، معاشرے کے اندر اگر ہے خیانت، معاشرے کے اندر اگر ہے گمراہی، معاشرے کے اندر اگر جو ہے وہ ظلم ہے، ستم ہے، بربریت ہے، حق مارے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، جب معاشرہ اتنا پلید ہو جائے تو پھر اس کے لیے کسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ تبصرہ میں کر سکتا ہوں، ہاں تبصرہ ہو سکتا ہے، بہت کچھ اوپن کیا جا سکتا ہے۔ کیسا بندہ ہونا چاہیے؟ جو اس معاشرے کو آ کر پاک کرے، جو نہ قرآن کا عالم ہو،
نہ سنت کا عالم ہو، نہ اس کو قرآن پڑھنا آئے، نہ حدیث پڑھنا آئے، نہ کبھی حدیث سے ٹچ اس کو ہوا ہو، نہ کبھی اس نے جو ہے نا ماہرین قرآن، ماہرین سنت، ماہرین شریعت سے کچھ پڑھا ہو، بس میدان میں آ جائے تو بھئی معاشرہ تو عالیشان بن جائے گا، وہ معاشرے کا بیڑا غرق ہوگا، اور گمراہی زیادہ ہوگی، اور شیطانیت زیادہ ہوگی، اور خیانت زیادہ ہوگی، اور خیانت زیادہ ہوگی۔ ان سب پلیدیوں کو اگر دھونا ہے اور ان کو دور کرنا ہے تو دعائے ابراہیمی پہ غور کرو۔ کس پر؟ کلمات خلیل اللہ پہ غور کرو کہ معاشرہ درست ہوگا قرآن کے ذریعے، معاشرہ درست ہوگا تعلیم سنت کے ذریعے، معاشرہ درست ہوگا شخصیت کے ذریعے، ایسی شخصیت جو قرآن بھی پڑھنے والی ہو، وہ شخصیت جو قرآن کی تعلیم دینے والی بھی ہو، وہ شخصیت جو سنت کی تعلیم بھی دینے والی ہو، وہ شخصیت جو ظاہر نہیں باطن کو بھی پاک کرنے والی ہو۔ یہ صلاحیتیں، یہ اتنی صلاحیتیں جس شخصیت کے اندر آ جائیں گی، اگر معاشرہ مردہ ہے تو اللہ اس بندے کے ذریعے زندہ فرما دے گا۔ تو ماشاءاللہ اپنا ملک جڑا ہے وہ تو بڑی ترقی کر رہی ہے، ہمارا معاشرہ بڑی ترقی کر رہا ہے، ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، باقی ترقی کی طرف جا رہے ہیں نہیں، ہم ترقی کی طرف، حقیقت یہی ہے کہ ترقی کی طرف نہیں جا رہے۔ ہماری ترقی کس میں ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ لیں کہ تسی جد و لمبے آؤ، سانوں میں کوئی نسخہ دسو بھی ساڈا معاشرہ بڑا تباہ و برباد ہو گیا ہے تے ساڈے معاشرے دے اندر خرابیاں ختم کیویں ہو سکدی ہیں؟ انہاں فرمانا ہے قرآن تہاڈے کول موجود ہے تے میری دعا پڑھ لو، کیویں ہونی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رسول تشریف نہیں لائے تھے، قرآن کی جب تک تلاوتیں نہیں ہوئی تھیں، قرآن کی تعلیم کو آ کر انہوں نے عام نہیں کیا تھا، انہوں نے صدق و امانت و دیانت کو جب تک عام نہیں کیا تھا، اپنا اسوہ مبارک کے ذریعے جب تک صاحب اسوہ نہیں آئے تھے، جب تک وہ نہیں آئے تھے انسان بھی موجود تھے، عقل بھی موجود تھا، سب کچھ موجود تھا، بس وہ سب کچھ جو موجود تھا اس کو قرآن نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم گمراہیوں کے اندر تھے، تم جہالتوں کے اندر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو معاشرے کو بدلا یا نہ بدلا؟ بدلا ہے۔ خیانت کی چھٹی ہوئی یا نہ ہوئی؟ جہالت کو دور کیا یا نہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے تمام پلیدیوں کو دھو دیا، شرک، کفر، جہالت، ظلم، بربریت وغیرہ وغیرہ، آپ جو گنتے چلے جائیں، ہر برائی کو معاشرے سے نکالا اور ہر برائی سے معاشرے کو پاک صاف فرما دیا۔ کیوں؟ دیکھ لینا آپ نے کام کیا کیا تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم۔ بھئی یہ چیزیں جب کسی میں جمع ہو جاتی ہیں نا، وہ بندہ معاشرے کو پاک صاف کر سکتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہیں، وہ جتنے دعوے کر لیں وہ بندہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ بھئی معاشرے کو پاک صاف کرنے کے لیے تو بھئی یہ صلاحیتیں چاہیے اور یہ سندیں چاہیے، یہ کردار چاہیے، ان کے بغیر تو بندہ ہی نہیں بن سکتا۔ تو گمراہی اور جہالت کا علاج اس دعائے ابراہیمی میں موجود ہے کہ وہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن اپنی جگہ پر عظیم الشان عمل ہے، ابتدا یہیں سے ہوئی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قرآن پڑھنے والے کو وہ کچھ عطا فرماتا ہے مانگے بغیر۔ تو مانگنا پڑتا ہے نا، جو بندہ چاہتا ہے میں مانگوں بھی نہ، بن مانگے ملتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے
محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس طرح قرآن سے جڑا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی یہ برکت ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس کی تمام ضرورتیں مانگے بغیر اس کی ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔ اور نمبر 2، سائلین جو مانگتے ہیں، جو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے بن مانگے، وہ بھی اس قرآن پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتیکا یا آیات یتلو علیہم آیاتیکا یا آیاتہی کی ایک برکت تو یہ ہے، لیکن بندہ جوڑ کر تو دیکھے نا، مسئلہ تو یہ ہے۔ اچھا بتائیے جی، یہ یہاں ضرورتیں بغیر مانگے اللہ پوری فرما رہا ہے، تو جو آخرت کی ضرورتیں ہیں وہ اللہ پوری نہیں فرمائے گا، کیونکہ قرآن مجید تو بول پڑے گا قیامت کے دن، کرے گا نا شفاعت، قرآن خود بولے گا، تو بھئی دنیا میں بھی اس کو ملنا ہے اور آخرت میں بھی اس کو ملنا ہے۔ نمبر 2، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو تھا تلاوت قرآن کے حوالے سے، اگلا مرحلہ ہوتا ہے جو تلاوت کیا اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا۔ اس میں اللہ نے فرمایا کیا ہے، کسی چیز کا حکم دیا ہے یا کسی چیز سے روکا ہے، کیا فرمایا ہے میرے رب نے۔ اگلا مرحلہ ہوتا ہے یہ سیکھنا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کے الفاظ سیکھنے، اس کا پھر ترجمہ اور اس کے احکام سیکھنے، دونوں کی الگ الگ برکتیں بیان فرمائی۔ امام ابن ماجہ سند حسن کے ساتھ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی مئۃ رکعۃ۔ اے ابو ذر، اگر تو صبح اس حال میں کرے کہ تو نے قرآن کی ایک آیت سیکھی ہے، کیا سیکھی ہے؟ آیت سیکھی ہے، فرمایا 100 رکعت پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں جتنا ایک قرآن کی آیت سیکھنے کا ثواب۔ پھر فرمایا وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ۔ اے ابو ذر، اگر تو صبح اس حال میں کرے کہ تو نے علم دین کا ایک باب، ایک مخصوص چیپٹر تو نے سیکھ لیا ہے، اور علم دین قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر اور قرآن مجید کے اندر بیان کردہ احکام، یہ تو سب سے پہلے دین کا علم ہے۔ اگر اس کو یوں جوڑیں تو یہ ترجمہ جوڑ سکتا ہے، مفہوم الحدیث دونوں حصے جوڑ سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت سیکھی اور قرآن کی آیت کے اندر جو احکام شریعت تھے وہ بھی سیکھ لیے، الفاظ قرآن بھی سیکھے، ترجمہ قرآن بھی سیکھا، اور اس کے اندر موجود احکام، احکام دین، احکام حرام و حلال وہ بھی سیکھ لیے۔ تو اب اس نے کام کیے دو، ایک قرآن کے الفاظ کو سیکھنا، دوسرا قرآن کے الفاظ میں جو معانی، جو مفاہیم اور جو مقصود اور مراد قرآن اور مراد الہی موجود تھی اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بندہ قرآن کے الفاظ بھی خود از خود نہیں سیکھ سکتا، اس کے لیے بھی ماہر استاذ کی ضرورت ہے، اور قرآن کا ترجمہ و تفسیر اور درست تفسیر مفاہیم قرآن بھی سمجھانے کے لیے یوٹیوب والے بے وقوفوں کی بعض ایسے ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، بندہ گمراہ ہو جائے گا، اس کے لیے بھی ایک ماہر عالم کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، یہ جدید دور ہے اور جدید دور کے جدید طریقے ہیں گمراہ کرنے کے، اور دشمنان اسلام نے بندے تیار کر کے ڈال دیے ہیں۔ ہمارے والوں کا وہم و گمان مرتے دم تک پہنچے گا، انہوں نے کام پہلے کر دیا ہے، وہ بڑی آگے کی سوچتے ہیں، دشمن بڑا آگے کی سوچتا ہے۔ اچھا، جو یہ کہ بھئی یہ قرآن ہی اصلی نہیں ہے،
تو وہ دشمن دین نہیں ہے؟ وہ تو دشمن دین ہے۔ جو یہ کہے جنہوں نے قرآن جمع کر کے دیا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اچھا، قرآن کس نے جمع کیا؟ صحابہ کرام نے۔ جو کہیں یہ فلاں فلاں فلاں، یہ تو قابل اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو پھر دین کا اعتماد تو اٹھ گیا۔ قرآن سارا دین ہے، قرآن سارے کا سارا کیا ہے؟ دین ہے۔ اگر اس کو اکٹھا کرنے والے قابل اعتماد نہیں تو وہ جمع قرآن میں بھی قابل اعتماد نہیں۔ انہوں نے حدیثیں دیں، کوئی یہ کہ منکر حدیث یہ کہتے ہیں جی یہ حدیث قرآن ہی اصلی نہیں ہے، تو وہ دشمن دین نہیں ہے؟ وہ تو دشمن دین ہے۔ جو یہ کہے جنہوں نے قرآن جمع کر کے دیا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہیں۔ اچھا، قرآن کس نے جمع کیا؟ صحابہ کرام نے۔ جو کہیں یہ فلاں فلاں فلاں، یہ تو قابل اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو پھر دین کا اعتماد تو اٹھ گیا۔ قرآن سارا دین ہے، قرآن سارے کا سارا کیا ہے؟ دین ہے۔ اگر اس کو اکٹھا کرنے والے قابل اعتماد نہیں تو وہ جمع قرآن میں بھی قابل اعتماد نہیں۔ انہوں نے حدیثیں دیں، کوئی یہ کہ منکر حدیث یہ کہتے ہیں جی یہ حدیثیں بعد میں لکھی گئیں، ٹرانسفر ویسے ہوئی ہیں زبانی کلامی طور پر، تحریر بعد میں ہوئی ہیں، تو لہٰذا اب قابل اعتماد نہ رہیں۔ بھئی یہ اصول اللہ نے دیا ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا ہے کہ جو بات تحریری طور پر آئے تو وہ ٹھیک ہوتی ہے، جو زبانی طور پر آئے تو وہ قابل اعتبار یا اعتماد نہیں ہوتی؟ یہ اس پر قرآن کی آیت کوئی دلیل ہے یا خود فرمان رسول دلیل ہے؟ اگر اس پر فرمان رسول ہو تو پھر یہ ہوگا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری حدیث اگر تحریری طور پر تمہارے ساتھ پہنچے تو مان لینا، زبانی کلامی پہنچے تو نہ ماننا۔ میرا سوال یہ ہے، حضور نے ابتداءً قرآن اور حدیث زبانی کلامی پہنچایا ہے یا لکھ کر پہنچایا ہے؟ جبریل زبانی پہنچاتے تھے یا لکھا ہوا لاتے تھے؟ اللہ رب العزت جبریل کو بھیجتا، جبریل زبانی آ کر سناتا حضور کو علیہ السلام کو، حضور زبانی اس کو یاد فرماتے، صحابہ کرام کو پہلے پڑھاتے پھر فرماتے اس کو لکھ لو۔ احادیث ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زبانی بتائی ہیں۔ اگر زبانی بتانا، آگے بیان کرنا قابل اعتماد نہیں رہتا تو حضور نے اس کا دروازہ کیوں کھولا تھا؟ اور جو حضور علیہ السلام کا حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ تھا پوری دنیا جانتی ہے، اغیار بھی جانتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع، اس کے اندر جو آرٹیکل اور قوانین جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، وہ بڑے بڑے دانشور، اگرچہ وہ کافر ہیں لیکن حیران ہیں کہ اس شخصیت نے یہ خطبہ کیسا ارشاد فرمایا۔ یہ فقط ایک قوم کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ پوری عالم انسانیت کے لیے اس کے اندر رشد و ہدایت موجود ہے۔ انہی کی وجہ سے تو کعبے کو اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ بھی عالمین کو ہدایت دینے والے ہیں۔ کیوں؟ عالمین کی رحمت جب یہاں تشریف فرما تو یہیں سے ان کی وجہ سے عالمین میں رحمت اور ہدایت تقسیم ہونی تھی، ہدایت ملنی تھی۔ آپ کی وجہ سے لا اقسم بہذا البلد، شہر کی قسم بھی اٹھا لی۔ اللہ نے اپنے کعبے کو فرمایا یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ رسول نہ ہوتے تو کعبے نے کہاں ہدایت دینی تھی؟ حضور جب تک نہیں آئے تھے تو 300 سے زائد بتوں کی تو اندر ہی پوجا ہو رہی تھی۔ اس وقت یہ عالمین کو عالمین کے لیے جو کعبہ ہدایت ہے تو اس وقت ہدایت مل رہی تھی، اندر ہی بت پڑے ہوئے تھے اور آ کر ننگے ہی طواف کرتے تھے۔ یہ معاملہ تھا یا نہیں؟ یہ گمراہی دلالت تھی۔ تو اس سے آ کر دھویا کس نے؟ یہ پاکیزگی طہارت کس نے عطا فرمائی؟ تو بھئی حضور کے بغیر تو کعبہ بھی عالمین کی ہدایت نہیں بن سکتا، تو اور کون ہدایت دینے والا پھر بن سکتا ہے؟ تو اللہ جیسے عالمین کا رب ہے، اپنے حبیب کو اس نے عالمین کے لیے رحمت بھی بنایا ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بانٹنے والا بھی بنایا ہے اور راہ دکھانے والا بھی بنایا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا کہ ایک آیت قرآن کی سیکھ لینا اور ایک ہے اس کا ترجمہ، تفسیر اور اس کے اندر موجود احکام سیکھ لینا۔ احکام قرآن سیکھنا یہ ہوا بابم من العلم۔ فرمایا یہ کام کرنا جو الفاظ سیکھنے کے مقابلے میں ذرا مشکل ہے۔
اس کے متعلق فرمایا اگر بابم من العلم، علم کا ایک باب جو دین کے علم کا ایک باب ہے، حرام و حلال اور ضروری علم پر مشتمل ہے، اگر اس کو سیکھ لیا تو فرمایا 1000 رکعت پڑھنے سے یہ عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ سیکھنا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کا علم سیکھنا، اس کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام آ کر خود فرمایا ہے، اس لیے اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ امام دارمی نے یہ حدیث روایت کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صاحب مشکات نے بھی کتاب العلم میں اس حدیث کو امام دارمی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لائے اور مسجد شریف میں مر بحلقتین بمجلسین، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 2 حلقات سے گزرے جو مسجد کے اندر ہی بنے ہوئے تھے، کچھ افراد ادھر جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ادھر جمع ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا، فرمایا دونوں خیر پہ ہو، دونوں ہی خیر کا کام کر رہے ہو، لیکن فرمایا لیکن ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ عظمت والا ہے، زیادہ شان والا ہے۔ فرمایا ایک وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یدعون، دعا مانگ رہا ہے، یرغبون، اللہ کی طرف اپنی رغبتوں کا اظہار کر رہا ہے، اور فرمایا دوسرا، فرمایا یعلمون، یہ تعلیم دے رہے ہیں کس کو؟ الجاہلہ، جو جاہل ہے، نا واقف ہے، اس کو دین سکھا رہے ہیں اور ان کی جہالت کا علاج کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ مجلس والے، اس مجلس والے، اس محفل والے، اس محفل والے سے زیادہ فضیلت والے۔ قوالی کی مجلس بھی ہوتی ہے یہ بھی اپنے کھاتے چ سر اپنے کھاتے چ پائے گئے ہیں، ان کی میں کرو بھگتا ہوں پھر آپ کہو نا نہیں جی نہیں، وہ کہنا ہاں جی یہ آپ، یہ سارا آپ کا ہے، یہ کھاتا آپ کا ہی ہے، جرلو مرلو کرلو سارے وہ ساڑھے گاٹے پھٹ لیں۔ وہ اہل سنت نے لا حول ولا قوت الا باللہ، کام شیطان کا کریں اور بنے اہل سنت۔ نمبر 1 مجلس ذکر، احادیث میں اس کی فضیلت اپنی جگہ پر موجود ہے، خود نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ قوالی کی بھی ہوتی ہے، اس کی کوئی فضیلت احادیث میں تو نہیں ہے، کوئی فضیلت احادیث میں نہیں ہے۔ نمبر 3 ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اصل احادیث میں موجود ہے، اس کی اصل احادیث میں موجود ہے۔ ایک ہے مجلس اور محفل ایسی جو مجلس علم ہے، علم سے مراد علم دین، سیکھنے سکھانے والی مجلس، آپ اس کو نام اپنی زبان میں جو بھی دے دیں، اس کو محفل کہہ دیں، اس کو مجلس کہہ دیں، اس کو حلقہ کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، اصل دیکھنا یہ کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مسجد نبوی شریف میں 2 محفلیں چل رہی تھیں، 2 مجلسیں جاری تھیں، ایک محفل ذکر تھی، دوسری محفل تعلیم علم دین تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں خیر کا کام کر رہی ہیں، لیکن یہ جو تعلیم علم دین سیکھنے اور سکھانے والی مجلس ہے، محفل ہے، یہ زیادہ عظمت والی ہے، یہ زیادہ فضیلت والی ہے اس سے۔ یہ حدیث میں لفظ موجود ہیں۔ پھر ہن داد کہنوں زیادہ ملنی چاہیے ویسے، حضور داد زیادہ دے رہے ہیں اور پڑھانا چاہیے ویسے، حضور داد زیادہ دے رہے ہیں اور پڑھانے اور پڑھنے والوں کو ہمارے ہاں دادیں اور پاسے، فلاں فلاں چیز بھی اور پاسے۔ سوچو کدھر جا رہے ہو؟ حضور نے جو راستہ دیا ہے کوئی ہم اہل سنت کو سمجھنا چاہیے،
یا فقط بس بیان چند منٹوں کا اور 5-7 نعتیں بس اس پر محدود رہیں گے، یا وہ کام بھی کریں گے جدھر حضور لگانا چاہتے تھے کہ معاشروں کی جو صفائی ہے وہ فقط ان 2 کاموں سے نہیں ہو سکتی۔ دعا ابراہیمی پہ غور کرو، اگر پلیدیاں اگر نکالنی ہے معاشرے سے، ظاہر و باطن معاشرے کے لوگوں کے پاک کرنے ہیں، تو اس کے لیے طریقہ بھی پھر رسول اللہ والا ہونا چاہیے۔ وہ 4 کام ہیں جو رسول نے کیے، اس سے معاشرہ پاک اور صاف ہو گیا، اور وہ آیتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو مجلس علم، پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ زیادہ فضیلت والی ہے، پھر آپ اسی میں بیٹھ گئے۔ بیٹھے کس میں؟ اچھا، اب جس میں بیٹھے زیادہ فضیلت والی وہ ہوئی یا دوسری ہوئی؟ جس میں معلم کائنات خود بیٹھ گئے۔ اچھا، اب یہ بتائیے بھائی، میں تو یہ کہوں گا چلو محبت میں آ کر، آخر دوسرے بھی تو اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس وقت حضور علیہ السلام کس مجلس میں بیٹھے؟ اگرچہ ذکر خود کرنے والے تھے، حضور سے بڑا ذکر کرنے والا اللہ کو کون ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت خود کرنے والے اور سکھانے والے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ مجلس علم میں بیٹھ کر، آخر تربیت تو خود حضور نے ان کی فرمائی تھی، یہ پڑھنے پڑھانے تک کس نے پہنچایا ان کو؟ حضور علیہ السلام نے ہی تو پہنچایا۔ پھر بیٹھ گئے، فرمایا یہ زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کیوں؟ انی بعثت معلما، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو حضور جس مجلس میں ہیں اور جس کو پسند فرما رہے ہیں، اس وقت وہ زیادہ فضیلت والی ہے۔ اور آج کل کوئی تو ہونا چاہیے نا، آج کل کون سی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے؟ اور آج کل ہماری عوام زیادہ کہاں آتی ہے؟ آپ خود سمجھ جائیں جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی شیطان جو ہے نا وہ برگلانے والا ہے اور راہوں سے ہٹانے والا ہے۔ تو بھئی اللہ رسول کے نام پر وہ کام ہمیں زیادہ کرنے چاہیے جو رسول اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اپنا مال ادھر لگانا زیادہ چاہیے جہاں رسول اللہ کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجلس ذکر میں، مجلس نعت میں جی حضور آ سکتے ہیں، تو حضرات محترم جو مجلس علم ہے جہاں استاد 4-4 5-5 گھنٹے حدیث رسول پڑھا رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر پڑھا رہا ہے، جب حضور بحیات ظاہری دنیا کی حیاتی کے اعتبار سے تشریف فرما تھے تو آپ زیادہ ترجیح اس مجلس کو دیتے تھے جس میں آپ کے لائے ہوئے دین کو سکھایا جا رہا ہو۔ تو آج وہ پسند نہیں ہے حضور کو، آج بھی وہی زیادہ پسند ہے، آج بھی شفقتیں اسی پہ زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ لہذا ہفتے میں 1 مرتبہ، کہ میں ویسے عرض کر رہا ہوں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ، مہینے میں نہیں تو یار چلو سال میں 1 مرتبہ، محفلوں میں تو روزانہ آپ آتے ہیں۔ میں اس محفل کی بات کر رہا ہوں جس میں ترجمہ پڑھایا جا رہا ہو، حدیث پڑھائی جا رہی ہو، فقہ پڑھایا جا رہا ہو، اور قرآن مجید کے اندر جو موجود احکام ہیں تفسیر کی صورت میں وہ پڑھائے جا رہے ہوں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، اور یہ احادیث رسول کا درس جہاں ہو رہا ہو نا مدرسے کے اندر وہاں ہو رہا ہو، تو آپ کم از کم چلو سال میں 1 مرتبہ وہاں جایا کریں، اس لیے کہ حضور کو یہ مجلس زیادہ پسند تھی تو آپ کو بھی یہی زیادہ پسند ہونی چاہیے۔ پھر جب زیادہ پسند ہوگی تو اس کی دلیل یہ ہوگی کہ آپ زیادہ آئیں گے ادھر، لیکن ہم تو کم آتے ہیں، ہم مدرسے سے دور سے نکلیں گے، ادھر سے جائیں گے، اندر والے پکڑ ہی نہ لیں۔ کیا اتنی تبدیلی ہمارے ذہن میں کہاں سے آئی ہے؟ اس تبدیلی میں کردار کس کا ہے؟ آخر سب شریک ہیں اس کے اندر۔ تو لہذا گزارش ہے، اب یہ جو ہے نا یہاں پر جس طرح محفل ہوتی ہے اس کے اندر چند احادیث کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، آیات قرآنیہ کا مطلب بھی کچھ بیان ہو جاتا ہے، کچھ واقعات، کچھ معجزات، مختلف چیزیں بیان ہو جاتی ہیں، لیکن جہاں پر 4 گھنٹے سلسلہ چل رہا ہو، روزانہ 5 گھنٹے چل رہا ہو، تو سامنے نا آپ اب کوئی زیادہ 5 گھنٹے تو نہیں بیٹھ سکتا، جو مستقل طلباء ہیں وہی بیٹھیں گے، لیکن 5 گھنٹے تو نہیں بیٹھ سکتا، جو مستقل طلباء ہیں وہی بیٹھیں گے، لیکن
हुजूर भी तो तशरीफ़ लाए थे ना, हुजूर भी तो बैठे थे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी तो अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाया था। तो यार कभी कभार अपनी दुकान को छोड़कर, अपनी वो तिजारत का काम छोड़कर, अपने ऑफिस को छोड़कर थोड़ा सा महीने में एक मरतबा, पहले तो हफ्ते में एक मरतबा, पहले तो रोज़ाना होना चाहिए, रोज़ाना नहीं तो हफ्ते में एक मरतबा, हफ्ते में एक मरतबा नहीं तो यार महीने में नहीं साल में एक मरतबा ही आप तशरीफ़ लाएं तो चलो हाज़री तो लगवा जाएं। यहाँ इस तरह की महफिल में ज़्यादा हाज़रियाँ होती हैं, बल्कि जिनको बुलाया नहीं जाता वो भी कहते हैं बस 2 मिनट मेरी भी हाज़री होनी चाहिए, मैं दावत दे रहा हूँ आप आया करें, वहाँ लंगर नहीं होगा, ये मजबूरी है। साफ ज़ाहिर है, अब वो 5-5 7-7 घंटे आप पढ़ेंगे तो फिर तो लंगर मिलेगा वहाँ पर, और वो भी जो दाल हम खाएंगे आपको भी वही मिलेगी। हाँ जी, वही मिलेगी। हमने 11 साल पढ़े हैं मदरसे के अंदर, वो दाल खाइए, आप एक मरतबा भी वही नहीं खा सकते दाल। लेकिन मामला सारा ये नहीं है, इस राह पे जो इल्म दीन है, इस राह पर बहुत कुछ देखना पड़ता है। बहरहाल गुजारिश ये है, आप जब भी महफिल करें ज़रूर किसी आलिम दीन को बुलाकर उसको पहले ही गुजारिश कर दिया करें, कुरान और सुन्नत से बाहर नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे बाहर हम वैसे ही पहले ही जा चुके हैं। बाहर नहीं जाना, ज़रा अंदर ही रहना है। कुरान और सुन्नत का कुछ बयान होना चाहिए, कुछ सीरत तय्यबा के पहलुओं को बयान करना चाहिए। हमारे मुआशरा बहुत ख़राब हो चुका है, मुआशरे की ख़राबी का मतलब अंदर भी हमारा बहुत सारा ख़राब हो चुका है। कुरान में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया था, दुआ में एक बात ये भी थी, वो रसूल आकर इनका तज़किया फरमाए, इनके बातिन को पाक साफ करे। इस पर मुस्लिम शरीफ की एक हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जसदि मुदगतन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल कल्ब। फरमाया सुनो, जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, गोश्त का एक हिस्सा है, जब ये खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब, आंख भी खराब, फिक्र भी खराब, सोच भी खराब, फिर ऊपर नीचे सारा ही खराब। व इदा सलाहत, जब वो अंदर वाला ठीक हो जाए, सलाहत सही हो जाए, उसकी इस्लाह हो जाए और उसका तज़किया हो जाए, वयुज़क्कीहिम, उसका तज़किया हो जाए, कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसका तज़किया और सफाई सुथराई मरने से पहले हो गई। मरने के बाद वाली सफाई सुथराई बड़ी महंगी पड़ती है। तो फरमाया जब वो पाक हो गया, उसकी इस्लाह हो गई, सलहल जसदु कुल्लु, कुल्लुहु की ताकीद लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया फिर वो सही ना हुआ, उसके सही होने से सारा जिस्म ही सही हो गया। अब आंख भी ठीक है, अब आंख में हया होगा, अब जुबान भी बाहया होगी, अब ये झूठ नहीं बोलेगी, अब ये गीबत नहीं करेगी, अब ये चुगलखोरी नहीं करेगी, अब ये दो को लड़ाएगी नहीं, अब ये अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं करेगी। अब इसके अंदर भी वो जो लुक्मा है ना, वो हराम का नहीं जाएगा, हलाल का जाएगा। क्यों? ये सारी खूबियां बाहर वाले आज़ा में तब आएंगी जब अंदर वाला ठीक होगा। हुजूर बाहर को भी ठीक करने आए थे, अंदर को भी ठीक करने आए थे, जाहिर का तज़किया भी फरमाने आए थे, बातिन का तज़किया भी फरमाने आए थे, और फरमाया और किया और करके दिखाया। आज कुरान भी उसको बयान कर रहा है और पूरा दीन ही उसको बयान कर रहा है। तो हमारी भलाई भी इसी के अंदर है। नात खां जब पढ़ रहे हो तो नीचे से हाथ लगाते हैं जी, मतलब ये है कि जी ज़रा ब्रेक लगाएं। तो ब्रेकों का मुझे पता चल गया कि ब्रेकों का मुझे कहा जा रहा है। हाँ जी, तो मैंने जो है ना, दाढ़ी मेरी कुछ सफ़ेद है और कुछ जो है ना काली है, कुछ नीली है, ये इस तरह है। तो जो हो ना ज़रा उम्र रसीदा, उसकी ब्रेक ज़रा आराम से लगती है। नई गाड़ी हो तो वो फिल फौर लग जाती है उसको ब्रेक, तो ब्रेक ज़रा ऐसा ही लगेगी मेरी, बस मैं उन ब्रेक लगा ही रहा हूँ। आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ, कुरान मजीद सूरह तहरीम की एक आयत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। कैसे बचाएं?
حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، 5 گھنٹے تو نہیں بیٹھ سکتا، جو مستقل طلباء ہیں وہی بیٹھیں گے، لیکن حضور بھی تو تشریف لائے تھے نا، حضور بھی تو بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی تو اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا تھا، تو یار کبھی کبھار اپنی دکان کو چھوڑ کر، اپنی وہ تجارت کا کام چھوڑ کر، اپنے آفس کو چھوڑ کر تھوڑا سا مہینے میں ایک مرتبہ، پہلے تو ہفتے میں ایک مرتبہ، پہلے تو روزانہ ہونا چاہیے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو یار مہینے میں نہیں، سال میں ایک مرتبہ ہی آپ تشریف لائیں تو چلو حاضری تو لگوا جائیں۔ یہاں اس طرح کی محافل میں زیادہ حاضریاں ہوتی ہیں، بلکہ جن کو بلایا نہیں جاتا وہ بھی کہتے ہیں بس 2 منٹ میری بھی حاضری ہونی چاہیے، میں دعوت دے رہا ہوں آپ آیا کریں، وہاں لنگر نہیں ہوگا، یہ مجبوری ہے۔ صاحب ظاہر ہے اب وہ 5 7 گھنٹے آپ پڑھیں گے تو پھر تو لنگر ملے گا وہاں پر، اور وہ بھی جو دال ہم کھائیں گے آپ کو بھی وہی ملے گی، ہاں جی وہی ملے گی۔ ہم نے 11 سال پڑھے ہیں مدرسے کے اندر، وہ دال کھائیے، آپ ایک مرتبہ بھی وہی نہیں کھا سکتے دال۔ لیکن معاملہ سارا یہ نہیں ہے، اس راہ پہ جو علم دین ہے، اس راہ پر بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے، آپ جب بھی محفل کریں ضرور کسی عالم دین کو بلا کر اس کو پہلے ہی گزارش کر دیا کریں قرآن و سنت سے باہر نہیں جانا، کیونکہ بہت سارے باہر ہم ویسے ہی پہلے ہی جا چکے ہیں، باہر نہیں جانا، ذرا اندر ہی رہنا ہے۔ قرآن و سنت کا کچھ بیان ہونا چاہیے، کچھ سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، معاشرے کی خرابی کا مطلب اندر بھی ہمارا بہت سارا خراب ہو چکا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، دعا میں ایک بات یہ بھی تھی، وہ رسول آ کر ان کا تزکیہ فرمائے، ان کے باطن کو پاک صاف کرے۔ اس پر مسلم شریف کی ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا سنو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک حصہ ہے، جب یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب، آنکھ بھی خراب، فکر بھی خراب، سوچ بھی خراب، پھر اوپر نیچے سارا ہی خراب۔ وَإِذَا صَلَحَتْ، جب وہ اندر والا ٹھیک ہو جائے، صلاحت صحیح ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا تزکیہ ہو جائے، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس کا تزکیہ اور صفائی ستھرائی مرنے سے پہلے ہو گئی۔ مرنے کے بعد والی صفائی ستھرائی بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ تو فرمایا جب وہ پاک ہو گیا، اس کی اصلاح ہو گئی، صلح الجسد کلہ، کلہ کی تاکید لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پھر وہ صحیح نہ ہوا، اس کے صحیح ہونے سے سارا جسم ہی صحیح ہو گیا۔ اب آنکھ بھی ٹھیک ہے، اب آنکھ میں حیا ہوگا، اب زبان بھی باحیا ہوگی، اب یہ جھوٹ نہیں بولے گی، اب یہ غیبت نہیں کرے گی، اب یہ چغل خوری نہیں کرے گی، اب یہ دو کو لڑائے گی نہیں، اب یہ اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اب اس کے اندر بھی وہ جو لقمہ ہے نا، وہ حرام کا نہیں جائے گا، حلال کا جائے گا۔ کیوں؟ یہ ساری خوبیاں باہر والے اعضاء میں تب آئیں گی جب اندر والا ٹھیک ہوگا۔ حضور باہر کو بھی ٹھیک کرنے آئے تھے، اندر کو بھی ٹھیک کرنے آئے تھے، ظاہر کا تزکیہ بھی فرمانے آئے تھے، باطن کا تزکیہ بھی فرمانے آئے تھے، اور فرمایا اور کیا اور کر کے دکھایا۔ آج قرآن بھی اس کو بیان کر رہا ہے اور پورا دین ہی اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہماری بھلائی بھی اسی کے اندر ہے۔ نعت خواں جب پڑھ رہے ہو تو نیچے سے ہاتھ لگاتے ہیں، جی مطلب یہ ہے کہ جی ذرا بریک لگائیں، تو بریکوں کا مجھے پتہ چل گیا کہ بریکوں کا مجھے کہا جا رہا ہے۔ ہاں جی، تو میں نے جو ہے نا داڑھی میری کچھ سفید ہے اور کچھ جو ہے نا کالی ہے، کچھ نیلی ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو جو ہو نا ذرا عمر رسیدہ، اس کی بریک ذرا آرام سے لگتی ہے، نئی گاڑی ہو تو وہ فی الفور لگ جاتی ہے اس کو بریک، تو بریک ذرا آہستہ ہی لگے گی میری، بس میں بریک لگا ہی رہا ہوں۔ آخری بات عرض کر دوں، قرآن مجید سورہ تحریم کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں؟
حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، 5 گھنٹے تو نہیں بیٹھ سکتا، جو مستقل طلباء ہیں وہی بیٹھیں گے، لیکن حضور بھی تو تشریف لائے تھے نا، حضور بھی تو بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی تو اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا تھا۔ تو یار کبھی کبھار اپنی دکان کو چھوڑ کر، اپنی وہ تجارت کا کام چھوڑ کر، اپنے آفس کو چھوڑ کر تھوڑا سا مہینے میں ایک مرتبہ، پہلے تو ہفتے میں ایک مرتبہ، پہلے تو روزانہ ہونا چاہیے، روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو یار مہینے میں نہیں سال میں ایک مرتبہ ہی آپ تشریف لائیں تو چلو حاضری تو لگوا جائیں۔ یہاں اس طرح کی محافل میں زیادہ حاضریاں ہوتی ہیں، بلکہ جن کو بلایا نہیں جاتا وہ بھی کہتے ہیں بس 2 منٹ میری بھی حاضری ہونی چاہیے، میں دعوت دے رہا ہوں آپ آیا کریں، وہاں لنگر نہیں ہوگا، یہ مجبوری ہے۔ صاحب ظاہر ہے اب وہ 5 7 گھنٹے آپ پڑھیں گے تو پھر تو لنگر ملے گا وہاں پر، اور وہ بھی جو دال ہم کھائیں گے آپ کو بھی وہی ملے گی، ہاں جی وہی ملے گی۔ ہم نے 11 سال پڑھے ہیں مدرسے کے اندر، وہ دال کھائیے، آپ ایک مرتبہ بھی وہی نہیں کھا سکتے دال۔ لیکن معاملہ سارا یہ نہیں ہے، اس راہ پہ جو علم دین ہے اس راہ پر بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے، آپ جب بھی محفل کریں ضرور کسی عالم دین کو بلا کر اس کو پہلے ہی گزارش کر دیا کریں قرآن و سنت سے باہر نہیں جانا، کیونکہ بہت سارے باہر ہم ویسے ہی پہلے ہی جا چکے ہیں، باہر نہیں جانا، ذرا اندر ہی رہنا ہے۔ قرآن و سنت کا کچھ بیان ہونا چاہیے، کچھ سیرت طیبہ کے پہلوؤں کو بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، معاشرے کی خرابی کا مطلب اندر بھی ہمارا بہت سارا خراب ہو چکا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا، دعا میں ایک بات یہ بھی تھی، وہ رسول آ کر ان کا تزکیہ فرمائے، ان کے باطن کو پاک صاف کرے۔ اس پر مسلم شریف کی ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا سنو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک حصہ ہے، جب یہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب، آنکھ بھی خراب، فکر بھی خراب، سوچ بھی خراب، پھر اوپر نیچے سارا ہی خراب۔ وَإِذَا صَلَحَتْ، جب وہ اندر والا ٹھیک ہو جائے، صلاحت صحیح ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا تزکیہ ہو جائے، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس کا تزکیہ اور صفائی ستھرائی مرنے سے پہلے ہو گئی۔ مرنے کے بعد والی صفائی ستھرائی بڑی مہنگی پڑتی ہے۔ تو فرمایا جب وہ پاک ہو گیا، اس کی اصلاح ہو گئی، صلح الجسد کلہ، کلہ کی تاکید لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پھر وہ صحیح نہ ہوا، اس کے صحیح ہونے سے سارا جسم ہی صحیح ہو گیا۔ اب آنکھ بھی ٹھیک ہے، اب آنکھ میں حیا ہوگا، اب زبان بھی باحیا ہوگی، اب یہ جھوٹ نہیں بولے گی، اب یہ غیبت نہیں کرے گی، اب یہ چغل خوری نہیں کرے گی، اب یہ دو کو لڑائے گی نہیں، اب یہ اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اب اس کے اندر بھی وہ جو لقمہ ہے نا، وہ حرام کا نہیں جائے گا، حلال کا جائے گا۔ کیوں؟ یہ ساری خوبیاں باہر والے اعضاء میں تب آئیں گی جب اندر والا ٹھیک ہوگا۔ حضور باہر کو بھی ٹھیک کرنے آئے تھے، اندر کو بھی ٹھیک کرنے آئے تھے، ظاہر کا تزکیہ بھی فرمانے آئے تھے، باطن کا تزکیہ بھی فرمانے آئے تھے، اور فرمایا اور کیا اور کر کے دکھایا۔ آج قرآن بھی اس کو بیان کر رہا ہے اور پورا دین ہی اس کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہماری بھلائی بھی اسی کے اندر ہے۔ نعت خواں جب پڑھ رہے ہو تو نیچے سے ہاتھ لگاتے ہیں، جی مطلب یہ ہے کہ جی ذرا بریک لگائیں، تو بریکوں کا مجھے پتہ چل گیا کہ بریکوں کا مجھے کہا جا رہا ہے، ہاں جی۔ تو میں نے جو ہے نا داڑھی میری کچھ سفید ہے اور کچھ جو ہے نا کالی ہے، کچھ نیلی ہے، یہ اس طرح ہے۔ تو جو ہو نا ذرا عمر رسیدہ، اس کی بریک ذرا آرام سے لگتی ہے، نئی گاڑی ہو تو وہ فی الفور لگ جاتی ہے اس کو بریک، تو بریک ذرا آہستہ ہی لگے گی میری، بس میں ان بریک لگا ہی رہا ہوں۔ آخری بات عرض کر دوں، قرآن مجید سورہ تحریم کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں؟
حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، یہ شریعت نے دے دی، کتنی نرمی ہے ہمارا دین، شریعت پہ عمل بڑا مشکل ہے۔ اور حضرت جی کوئی مشکل نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے آسانیاں تمہیں دی ہیں، تم کہتے ہو مشکل ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تو آسانیاں کا ارادہ فرماتا ہے، اس لیے دین یسر، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرا دین دین یسر ہے، جو سختی دکھائے گا خود دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ تو ہمارا دین آسان ہے، شریعت آسان ہے، اس پہ عمل بالکل آسان طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اگر رسمیں اندر آ جائیں گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر مشکل لگے گا۔ بہرحال اب جب مقتدی کو اور نمازی کو آسانی یہ ہو گئی کہ کھڑا ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ معاف۔ اب اگر یہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے کرسی پہ، جب رکوع ہوا تو رکوع کے لیے یہ کھڑا ہو گیا اور امام کے ساتھ پھر نیچے رکوع کیا۔ اب جب یہ کھڑا ہوگا تو اب اس کے جو پاؤں ہوں گے وہ اب کرسی پر تو ہے نہیں، اس کے پاؤں ہوں گے کرسی سے آگے، اور کرسی والے جو اگلے دو پائے ہیں یا دو قدم کہہ دیں وہاں ہوں گے، باقی مقتدیوں کے قدم پیچھے، اس کے آگے، تو اب صف ٹوٹنے کا رولا بنے گا۔ کیوں؟ اس کے قدم آگے ہیں۔ اگر یہ اپنے کھڑے ہونے کے لیے کرسی کو پیچھے کر لے، بھی جب میں کھڑا ہوں تو باقی مقتدیوں کے جہاں قدم ہوتے ہیں وہاں، پچھلی صف کا مسئلہ بنے گا، پچھلا جو ہوگا وہ سجدہ کیسے کرے گا، اس کے لیے جگہ نہیں بنے گی۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ دائیں بائیں والے جو جانب ہوتی ہے نا، وہ کنارے ہوتے ہیں، کرسی کو وہاں رکھا جائے۔ اگر اندر اب آ گئی ہے تو یہ اس طرح کا شخص نمازی شفقت فرمائے اپنے اوپر اور امام صاحب پر بھی، اور اپنے اوپر بھی اور باقی نمازیوں پر بھی۔ شریعت نے جو گنجائش دی ہے، یہ بس بیٹھ جائے اور یہ کیا کرے؟ بیٹھ کر رکوع بھی کرے اور سجدہ بھی کرے، تاکہ وہ قطع صف کا مسئلہ بھی نہ بنے، اور کھڑے ہونے میں جو برابری شریعت نے اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس برابری کو یہ توڑنے والا بنے گا جب یہ کھڑا ہوگا۔ کھڑا ہونا شریعت میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، بیٹھا رہے تو معاملہ برقرار رہے گا، کھڑے ہونے میں حکم اور ہوگا۔ لہٰذا ان احتیاطوں کے ساتھ ہی کرسی پہ آنا چاہیے۔ یہ تو نماز والی کرسی ہے، پورے ملک کو چلانے کے لیے جس کرسی پہ بیٹھنا ہو اس کے لیے تو بہت ساری احتیاطوں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ کھڑا نہ ہو۔ مصطفیٰ